جی تو اس کمیٹی میں بھی تھا اس کا ممبر، اور مجھے یاد ہے کہ دو پروفیسرز جنہوں نے میری زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور جن سے میں نے بہت سبق حاصل کیے، جنہوں نے مجھے بالکل ایک نئے راستے پر لگا دیا، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر آصف ایم حسن، میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو ان کی، اور ڈاکٹر کیو اے خان، قمر الدین احمد خان، جو ہمارے زمانے کے لوگ تھے یا ہمارے بعد بھی وہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، خاص طور پہ ڈاکٹر قمر الدین احمد خان، ڈاکٹر کیو اے خان کو۔ تو اب وہ کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئیں تو انہوں نے ہمیں کچھ اس طرح کی باتیں بتائی تھیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے ان سے۔ انہوں نے امریکہ کے اپنے ایکسپیرینسز بتائے تھے کہ وہاں سیمسٹر سسٹم ہے جس کا ہمیں نام بھی اس وقت نہیں آتا تھا، اور وہ کہتے تھے وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئز ہوتا ہے اور اس کا اسی دن رزلٹ نکل آتا ہے، اور آپ کا مڈ ٹرم ہوتا ہے یا فائنل ایگزام ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بھی 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد نکل آتا ہے، اور وہاں پر کوئی پریپریشن ہالیڈیز بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے وہ کورس پڑھنا پڑتا ہے، کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، جیسا کہ اس نے پہلے وہ کورس پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ باتیں، ٹیچنگ اینڈ ٹیسٹنگ شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ، اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی، ہمارے لیے ایک بہت بڑا اچنبھا تھا کہ کوئی اور سسٹم بھی ایجوکیشن کا ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پیراگوجیکلی سیمسٹر سسٹم میں اور اینول سسٹم میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے۔ اینول سسٹم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ سمیٹو اسیسمنٹ کے اوپر قائم کیا گیا ہے، جس میں آپ سال میں آپ کی لیکچرنگ ہوتی ہے، زیادہ تر برطانیہ میں رائج رہا، شاید ابھی بھی کچھ جگہ پہ رائج ہو۔ 1 سال لیکچرنگ ہوتی ہے، اس کے سال کے آخر میں امتحان ہوتا ہے، اور اس کی بیسس پہ لوگ پاس یا فیل ہوتے ہیں، اس کی بیسس پہ لوگوں کو گریڈز دیے جاتے ہیں، فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن۔ سیمسٹر سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیمسٹر 4 مہینے کا ہوتا ہے، 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں عام طور پہ، یا 3 سمر کو بھی شامل کر لیں۔ اور جو ہم نے تجویز پیش کی تھی، جو ہمارے اساتذہ نے تجویز پیش کی تھی اس وقت، وہ یہ تھی کہ سیمسٹر کے اندر 4 مہینے کے اندر ہر مہینے ایک امتحان رکھا جائے، مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام نہیں ہوگا، کوئزز ہفتے ہفتے کے ساتھ لیے جائیں، اور ان کو ہر ہفتے جو کوئز ہوگا اس کا ان کو رزلٹ بتا دیا جائے۔ اسے فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ امتحان لیتے جائیں اور بچوں کو فیڈ بیک بتاتے جائیں۔ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف جانے کا ایک قدم ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ بالکل انسٹنٹ فیڈ بیک ہو۔ تو سیمسٹر سسٹم وہ تو ایگزیکٹلی نہیں کرتا، لیکن ایک قدم ضرور اس کی طرف بڑھاتا ہے، یا 2 قدم بڑھا لیتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کمیٹی کی میٹنگ میں ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر کیو اے خان کے ساتھ ہماری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اکثر باقی لوگ تو اس میں نہیں آتے تھے، ہم ہی وہاں پہ ہوتے تھے، اور ہمیں بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا کہ کسی طریقے سے یہ ناکارہ سسٹم ہم ختم کر دیں اور سیمسٹر سسٹم یہاں پہ رائج کر دیں، جو بعد میں وہاں رائج ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے امپلیمنٹیشن وجوہات کی وجہ سے فیل ہو گیا، اور دوبارہ وہ اینول سسٹم پہ واپس آ گئے۔ وہ سسٹم کی خرابی نہیں تھی، وہ لوگوں کی خرابی تھی، جس میں ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، جس میں ان کو اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن شیٹس مارک کر کے دکھانی پڑتی تھی۔ اینول سسٹم میں ایک خاص بات یہ تھی، یہ اس کی قباحت تھی یا اس کا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا امتحان ہوا، اور اس کے بعد ان کو پرچے نہیں دکھائے جائیں، ان کے آنسر شیٹس نہیں دکھائی جائیں گی، وہ ان سے ڈسکس کرنا تو بات کی بات ہے۔ آپ اگر پنجاب یونیورسٹی کا ابھی بھی یہی قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں
تو ری چیکنگ کا صرف ایک مطلب ہے، آگے اس کا مطلب نہیں ہوگا. آپ کے تمام سوالوں کو دیکھا جائے گا کہ کوئی سوال ان چیک تو نہیں رہ گیا. آپ کا ٹوٹل چیک کیا جائے گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. اس کے علاوہ آپ کو اگر شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ میں نے صحیح لکھنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس میں میرے مارکس کیوں کاٹے ہیں، وہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتا تھا. اور اس میں میری غلطی کہاں پہ ہے، اس کا جواب بھی وہ دینے کے مجاز نہیں تھے، فیڈ بیک نہیں تھی کسی قسم کی بھی. یہ سسٹم کی ایک بہت بڑی قباحت تھی. تو ناظرین، ان کہانیوں کے بعد میں پھر اب اس پرابلم کی طرف آتا ہوں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں آج کل، اور دیکھیے آپ اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کہانیوں کے ساتھ، لیکن اگلے ماڈیول میں.